أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 پڑھ رہے ہیں، اور اس کے تحت ہمارا جو موضوع بحث کا چل رہا ہے وہ ہے توحید۔ توحید کی اقسام پر ہم نے بات کی۔ شرک کی بھی یہی اقسام ہے دراصل، توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادہ۔ اسی طرح سے شرک کی بھی یہی 3 قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادہ۔ ہر طرح کا شرک حرام ہے اور ہر طرح کی توحید فرض ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، تو قرآن کا موضوع ہی دراصل اللہ کا تعارف، انسان کا اور اللہ کا باہمی رشتہ بتانا، اور انسان کو اللہ سے متعارف کروانا، یہی قرآن کا اصل موضوع۔ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، مقصد حیات کیا ہے، انجام کار کیا ہوگا، کیوں ہوگا، اللہ ہے کون، کیسے ہیں، ہمارا ان کا رشتہ کیا ہے، ہمیں ان کو راضی کیسے کرنا ہے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں دراصل جن کا جواب قرآن دیتا ہے، اور بنیادی طور پر اگر ہم سم اپ کریں سب کچھ تو وہ ایک بات میں آ کر رک جاتا ہے، اللہ کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو تعارف خداوندی ہے یہ، اللہ کا تعارف۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کا آغاز ہی کس بات سے ہوتا ہے، اللہ کے انٹروڈکشن سے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ کی توحید کو سمجھے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی، ہر عالم دین نے بھی اسی بات کی دعوت دی۔ آج تو خیر بہت سارے قصے کہانیاں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو سارے نبیوں نے اسی ایک بات کی طرف ہر قوم کو بلایا ہے۔ لہذا نبیوں میں قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا نام آتا ہے؟ اگر آپ پیریوڈیکلی دیکھیں، پیریوڈیکلی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ایکچولی نبی تو تھے، مگر آپ علیہ السلام کے وقت میں انسان آپ کی اولادیں ہی پیدا ہوئی، ابھی انسان تھے نہیں، تو کوئی مشرک نہیں تھا، شرک نہیں تھا۔ ہاں، توحید کی دعوت انہوں نے بھی دی۔ دعوت دینے سے مراد توحید سمجھائی، بچوں کو بتایا، آپ نے سب کچھ بتایا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ انسیڈنٹس پیش آئے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ لیکن براہ راست ان کا واسطہ توحید سے، شرک سے نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے بعد ایک طویل زمانہ ہے، جیسے کہ ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تھے تو 60 ہاتھ لمبے اور 20 ہاتھ چوڑے، یعنی 90 فٹ لمبے اور تقریباً 30 فٹ چوڑے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی شکل پر رہے، اور آہستہ آہستہ ان کی لمبائی کم ہوئی، چوڑائی کم ہوئی اوور دا جنریشنز، اور پھر وہ تم تک پہنچے۔ تو یہ لاکھوں کروڑوں سال بنتے ہیں، ایسی تبدیلیاں کروڑوں سالوں میں ہوتی ہیں۔ تو کروڑوں سالوں کے اس زمانے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ شرک پیدا ہوا اور کتنی دفعہ مٹا۔ ہمارے سامنے جو تاریخ موجود ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا، وہ صرف وہ تاریخ ہے، قرآن صرف اس تاریخ کو ڈسکس کرتا ہے جو معلوم ہے ہمیں، جو ہمارے سامنے اس ٹائم ہے، کیونکہ جو پہلے زمانے کی باتیں تھی وہ تو مٹ گئے۔
یعنی کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کا کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس قد کاٹ کا؟ ان کا گھر ظاہر ہے اتنے لمبے چوڑے تھے تو گھر تو بنایا ہوگا نا رہنے کے لیے، تو وہ گھر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے، کیونکہ وہ سب نشانات اللہ نے مٹا دی۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم صرف اس نون ہسٹری کی کرتے ہیں، اس معلوم تاریخ کی کرتے ہیں جو آج ہمارے سامنے۔ تو جو آج ہمارے سامنے تاریخ ہے اس میں وہ پہلے پیغمبر کون سے ہیں جن کا ذکر آتا ہے قرآن؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نون ہسٹری میں سب سے پہلے جس نبی کا نام آتا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو تو وہ شجرہ نسب بناتے ہیں نوح علیہ السلام، سوری آدم علیہ السلام، دونوں طرف سے شروع ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیث، ان کے بیٹے آنوش، اور پھر نوح، یعنی کہ نوح اور شیث اور آنوش اور شیث اور پھر آدم، یعنی آدم کے بیٹے، آدم کے پوتے۔ بعض جگہ پر انہوں نے ایک دو اور نسلیں ایڈ کی ہوئی تھی، یہ میکسیمم یہ مانتے کہ 5ویں 6ٹھی نسل میں نوح آ گئے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ نوح علیہ السلام ہمارے اس ہسٹوریکل ایرا کا پہلا سرا، جس میں ہمارے جیسے نارمل لوگ تھے قد و قامت کے اعتبار سے، اور اس سے پچھلا جو زمانہ ہے اس کے ہمارے پاس کوئی آثار نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بیان ہی نہیں کیا، سوائے آدم علیہ السلام کے کسی کا بیان نہیں کیا۔ تو لہذا نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر جن کا واسطہ شرک سے پڑا اس نون ہسٹری میں ساتھ وضاحت کا جو اس نون ہسٹری میں آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جو زمانے گزرے ان میں کتنی بار شرک پیدا ہوا، کتنی بار کون کون سے نبی آئے، انہوں نے کیا کیا جد و جہد کی، وہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، وہ قیامت کے دن پتہ لگے۔ 1,24,000 یا 2 لاکھ جو پیغمبر آئے ہیں ان میں سے یہود میں اور ہم پر تو ٹوٹل ہم پر تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہود کہتے ہیں ہم پر 4,000 آئے، اور باقی دنیا میں بھی آپ کر لیں 4,000، 8-10,000 بن جاتے ہیں، تو باقی سب نبی کب آئے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک۔ تو نوح علیہ السلام ہماری اس آخری تاریخی زمانہ جو چل رہا ہے دنیا کا، اس کے پرلے سرے پر موجود وہ پہلے نبی ہیں، وہ پہلے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ انہوں نے شرک کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی۔ اسی لیے یہ عام طور پر آپ پڑھیں گے پائیں گے کہ شرک کا آغاز سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں ہے۔ یہ بات پارشلی صحیح ہے۔ پارشلی کیسے صحیح ہے؟ ہمارے اس دور میں، یعنی یہ جو ابھی چل رہی ہے پیریوڈک ٹیبل ہماری، اس میں حضرت نوح کی قوم وہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا، اس سے پہلے اسلام قائم ہو گیا صحیح شکلوں میں۔ اس کے پیچھے جو نبی تھے وہ کون تھے ہمیں نہیں پتا، ان کی قوم کے کافر کیسے تباہ ہوئے ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ موحد قوم تھی، مختلف حصوں میں آباد ہوئی، ان میں سے ایک حصہ وہ تھا جو حضرت نوح والی قوم کا حصہ تھا، پھر آہستہ آہستہ شرک آیا، جیسے بعد میں بھی آیا، جیسے ہم میں آیا۔ تو جب شرک بہت عام ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عراق والا علاقہ ہے، اسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرت نوح کو پیدا کیا، باقی علاقوں میں اور نبی آئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس علاقے میں جو میسوپوٹیمیا کہلاتا ہے، پرانے اس میں بابل النینوا کہتے ہیں آپ اردو میں اسے، تو بابل النینوا میں عراق مین حصہ تھا، ساتھ کچھ حصہ فلسطین کا، کچھ شام کا، تو یہ پورا ایک بڑا حصہ تھا، ایک بڑا ملک تھا جسے بابل کہا جاتا تھا، یعنی کہ اس کا دارالحکومت بابل تھا تو ملک بھی بابل کہلاتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے شرک کے خلاف معلوم تاریخ میں، تاریخی معلومہ میں پہلی آواز اٹھائی۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا ایک ٹریل ہے جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، چند نبیوں کا۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره۔ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا اگر تم توحید قبول نہیں کرو۔ تو نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا۔
دیکھیے ہود علیہ السلام، سورہ آراف آیت نمبر 65، اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح کے بعد ہود کا ذکر ملتا ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب تباہ ہوئی تو اس سے جو قومیں آباد ہوئی ان میں جو پہلی قوم جس نے بہت بلندی اور بہت عروج پایا وہ قوم عاد. قوم عاد کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہے نا. قوم عاد کو اللہ پاک نے غیر معمولی بیان کیا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فجر میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی. وما یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے تو ان کی مثال کبھی کسی شہر میں اٹھائی نہیں. اس بات کا فسانہ ہے بس. قوم عاد بڑے ذہین لوگ تھے، بڑے عظیم قوم تھی. عظیم قومیں ہوتی ہیں. یہ موہنجو دڑو ہڑپا کی قوم عظیم نہیں تھی؟ اس زمانے میں انہوں نے اینٹوں کا کام شروع کیا اور اینٹوں کے ساتھ گھر اور سب کچھ بنایا جب دنیا میں کہیں اینٹ کا استعمال نہیں تھا. اور مایا والوں کو دیکھیے، اللہ نے صرف یہ بتایا، عربوں کو صرف یہ بتایا. اچھا جیسے ہمارے خطے میں موہنجو دڑو ہڑپا والے بہت غیر معمولی تھے، عرب پیننسولا جو پورا بن جاتا ہے اس میں عاد والے تھے. ان کی تعمیرات دیکھیں نا آپ جا کر، عاد والوں نے جو بنائے ہیں محلات، جو انہوں نے بنائے اپنے، اور جو انہوں نے کاروینگ کی ہے غاروں کے اندر. تو عاد سے تو شروع ہوئی، عاد سے شروع ہوئی، پھر سمود نے اس کو کچھ عروج دیا اور اس کے بعد پھر یہ دنیا میں پھیلا. تو لہٰذا وہ بڑے آرٹسٹ لوگ تھے اور بڑے مالدار تھے اور بڑے طاقتور تھے. تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ تمہارے درمیان ہم نے کیسی طاقت دی انہیں. بس سادہ سی بات ہے، اس پر بڑی کہانیاں ہیں. اسرار عالم ایک انڈین ہے، پتہ نہیں بیک گراؤنڈ مجھے ان کا، لیکن وہ ایک کتاب ہے دجال، اس میں وہ انہوں نے لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جن مردوں نے انسان عورتوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کیے اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے نا وہ قوم عاد بنی. اب ایک نئی کہانی چل رہی ہے، بڑی دفعہ میری نظر سے گزری ہے، کہ فرشتوں نے انسان عورتوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کیے تو ان سے قوم عاد پیدا ہوئی. نہیں جی، قوم عاد ویسے ہی پیدا ہوئی جیسے سارے پیدا ہوئے. آدم و حوا کی اولادوں میں سے ایک نسل ہے. سب بیکار اور بکواس باتیں، جیسے یاجوج اور ماجوج کے متعلق کہانیاں ہیں نا، اسی طرح یہ بھی کہانیاں. یعنی قد تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. قوم عاد کے قد لمبے نہیں تھے، نہیں تھے. قوم عاد کے کھنڈرات موجود ہیں، جا کر دیکھ لیں، میرے آپ کے گھر جیسے گھر ہے. قوم عاد، حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد لمبا تھا وہ تو کروڑوں سال پیچھے کی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام، میں نے ابھی بھی آپ سے بار بار کہا ہے کہ معلوم ہسٹری کے پہ نبی ہے. تو معلوم ہسٹری یہ ہمارا ایرا ہے. اس ایرا کے اندر یہ 5000 سال تک پیچھے جاتا ہے، اب 8000 سال تک جاتا ہے. یعنی پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہڑپا موہنجو دڑو کے کھنڈرات جو ہیں یہ 5 سے 6000 سال پرانے ہیں. اب تحقیق کہہ رہی ہے نہیں، 8000 سال تک پرانے ہیں. تو اہرام مصر سے بھی قدیم ہے یہ کھنڈرات. اہرام مصر کے بارے میں بھی جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 5000 سال تک ہی ہے، ابھی کچھ اور اہرام دریافت ہوئے ہیں جو 5000 سال سے بھی قدیم مانے جا رہے ہیں. تو یہ 5 سے 8000 سال تک کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اس سرے پر، یعنی کہ جب یہ شروع ہوا تھا، نوح علیہ السلام کھڑے، ان کی قومیں کھڑی. یعنی کہ جو میں سمجھ پاتی ہوں کہ اللہ نے جس بھی نبی کو اس وقت مبعوث فرمایا تھا، ایک سے زیادہ انبیاء ہو سکتے ہیں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں، ان کی کوششوں کے نتیجے میں لوگ ایمان نہیں لائے سوائے چند کے، جیسا ہر دفعہ ہوا. تو ان ایمان والوں کو بچا کر باقی سب قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا اور دنیا پھر ایک بار نئے سرے سے آباد ہوئی. اس آبادی میں قدو قامت ہمارے جیسا تھا، اس نئی آبادی ہمارے جیسے، بس یہ ہے کہ زیادہ چوڑے اونچے تھے. یعنی کہ ابھی تو آپ دیکھیں نا، ابھی تو مردوں کے قد بھی 5 فٹ تک آ گئے ہیں. خالی آپ پیچھے جائیں، یعنی اپنے ابا اور دادا کو دیکھیں تو ان کے قد 6 تک جاتے تھے. ابھی بھی ہمارے دیہاتیوں کے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں جو ہمارے افریقی بہن بھائی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی تو عورتیں بھی اتنی لمبی ہیں ماشاء اللہ. تو وہ مضبوطی اس اعتبار سے تھی، 6 فٹ ہوگا قد،
6 سے 1 इंच, لیکن ایسا نہیں غیر معمولی وہ 60 ہاتھ والا معاملہ نہیں رہا تھا. اس کے بعد پھر وہ جو قومیں آباد ہوئی ہیں ان میں پھر رفتہ رفتہ بگاڑ آیا اسی طرح جس طرح ہمیشہ آتا ہے. تو اس بگاڑ میں سب سے پہلے جس قوم کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ قوم نوح. پیرالل اور قومیں بھی چل رہی تھی مگر یہاں پر اللہ نے صرف عربوں کی بات کی کیونکہ مخاطب عرب تھے اور عربوں نے تاریخ بھی محفوظ رکھی تھی. باقی قوموں نے اپنی تاریخ محفوظ نہیں رکھی. دیکھیں پیرالل میں ادھر عرب چل رہے تھے جس وقت نوح علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا. بر صغیر میں موہنجو دڑو ہڑپا کا وہ سنہرا دور چل رہا تھا اور مصر میں فرائنہ مصر کا بہترین زمانہ چل رہا تھا, اصل والا بہترین زمانہ. فرائنہ مصر بھی ایسے تھوڑی کھڑے ہو گئے. کوئی قوم تب تک ترقی نہیں پاتی جب تک وہ حق پر نہ, وہ حق پر ہوتے ہوئے ترقی پاتے ہیں, ترقی پانے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں. لہٰذا وہاں بھی دین پر ہی مشتمل حکومت قائم ہوئی ہوگی اور پہلے پہل وہاں پر بھی حکومت صحیح ہوگی. فرعون کا لفظی مطلب تو سایہ خداوندی ہے یعنی کہ ذل الہی. یہ ویسے کوئی شرک والی بات نہیں تھی. وہ پتہ نہیں کب جا کر انہوں نے خدائیوں کے صحیح والے دعوے کیے. صحیح والے سے مراد شرک والے, میں درست کریکٹ والا صحیح نہیں کہہ رہی. وہ دعوی خدائی جس کو ہم فرعونوں سے منسوب کرتے ہیں پتہ نہیں کس جنریشن نے جا کر کیے ہیں. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچے ہیں مصر تو مصر میں 14واں حکمران خاندان موجود تھا. حکمران خاندان سمجھتے ہیں نا, حکمران خاندان سے مراد ہے کہ حکومت تو وہی رہے اسی قوم کی رہے مگر خاندان چینج ہو جائے. تو ایک خاندان کے کتنے بادشاہوں نے حکومت کی اللہ نوز, ٹھیک ہے نا. موٹی موٹی ہسٹری ہے, ڈیٹیلڈ ہسٹری نہیں ہے. خاندان چینج ہوتے رہے, حکومت مسلمانوں کی رہی. تو ایک خاندان کے جتنے بادشاہوں نے حکومت کی اس حساب سے زمانہ گزرا. کسی نے 50 سال کی, کسی نے 100 سال کی, کسی نے مغلوں نے آپ کو پتا ہے پھر 300 سال کی ہے. تو وہ اپنا اپنا زمانہ ہے نا. لہٰذا 14واں خاندان تھا حکمران خاندان, ہکسوس کنگ, جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے لائے گئے اس وقت 14واں خاندان تھا. کتنے سینکڑوں سال گزرے, بالکل کتنی صدیاں اس میں گزری. تو لہٰذا بات میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ زمانہ جو تھا یہ قد و قامت یہی ہو چکا تھا جو ہمارا ہے. وہ جو غیر معمولی جسامت تھی وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. اور ہم سے بڑی بھی یعنی کہ جو ہم سے پچھلا پیریوڈک رہا ہوگا ٹائم اس میں غالباً 8 فٹ 10 فٹ رہا ہوگا, لیکن وہ بھی ہمارے زمانے میں نہیں رہا. ہمارے ٹائم کے شروع میں قد 6 فٹ تک آ چکا, لہذا نارمل قد و قامت تھی. ہاں چوڑے تھے, مضبوط تھے, کیونکہ زندگی مشقت والی تھی. مشینیں تو ابھی آئی نہیں تھی اتنی کہ سب کچھ مشینوں سے کر لیں. تو اس وجہ سے لوگ مشقت کے باعث مضبوط ضرور تھے. تو پیرالل کی ساری تہذیبیں چل رہی تھی. مایا تہذیب بھی تو اسی دور کی ہے, انکاس کی تہذیب بھی اسی دور کی ہے. تو یورپ اور امریکہ میں بھی تہذیبیں اپنے عروج پر تھی, وہاں بھی نبی آئے. لیکن آپ دیکھیں یورپ میں ایک نبی کا ثبوت ملتا ہے نہیں ملتا. سوائے عیسیٰ کے یورپین کسی نبی کو نہیں مانتے, اور عیسیٰ بھی وہاں نہیں آئے. عیسیٰ بھی فلسطین میں آئے. یہ تو یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے بس. تو یورپ میں آنے والے کسی نبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح بر صغیر میں کسی نبی کا ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے, مختلف نبیوں پر لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں بر صغیر میں, اور مسلمان بھی ہیں. لیکن بر صغیر میں جو نبی آئے, ایک نبی کا پروف کر سکتے ہیں آپ آنا. تو اگر قرآن کسی بھی نبی کا تذکرہ کرتا کہ بر صغیر میں فلاں نبی آئے تو پھر بحث چھڑ جاتی کہ یہ نبی ہے بھی کہ نہیں. تو قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو ہدایت کی کتاب کے لیے 1-2 مثالیں بھی کافی ہیں. لہٰذا اللہ نے ان مثالوں کو بیان کیا جن کے ہونے کا ثبوت تاریخ سے ملتا. تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ اس زمانے کے ہمارے اس آخری دور کے آغاز کے اس سرے پر کھڑے جو 5 سے 8 ہزار سال پرانا ایسٹیمیٹ کیا گیا. تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے ہو سکتا, 10,000 سال بھی ٹوٹل بن سکتا, اللہ نوز دا بیسٹ. لیکن سائنٹسٹ کے مطابق 5,000 سے 8,000 سال قدیم ہے ہماری یہ تہذیب جو اب چل رہی. تو اس وقت کے سرے پر حضرت نوح علیہ السلام بابل و نینوا میں موجود تھے.
یہ نہیں کہ وہ اکیلے نبی تھے، اور جگہوں پر اور نبی ہوں. یہ نہیں دیکھیں موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسی عظیم تہذیب میں کیا نبی نہیں آیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا؟ فرعونہ مصر کی عظیم تہذیب میں نبی نہیں آیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں. انکاز اور مایا جیسی عظیم تہذیبوں میں نبی نہیں آیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا؟ یہ چیزیں ممکن نہیں. اور افریقہ بھی ہمیشہ کوئی اس حال میں تھوڑی رہا ہے. افریقہ بڑا خوشحال تھا. یہ تو پھر بعد میں اس کو برباد کیا گیا. تو افریقہ کا جو عروج کا دور تھا، انکاز تہذیب افریقہ کی ہی ہے بیسیکلی. تو آپ دیکھیں کہ کیسی عظیم تہذیب تھی. اور آسٹریلیا جس کی قدیم قوم ایبروجنی تو ختم کر دی گئی. آسٹریلیا کا بڑی عظیم جو ہے ایبروجنس کی تہذیب جو ہے، وہ بڑے عروج کے لوگ تھے، مٹا دیے گئے. جو ان کا زمانہ عروج تھا وہی 6 سے 8 ہزار سال قدیم. تو کیا اس وقت کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ ایبروجنی ریس میں کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو نبی تو ہر طرف تھے، لیکن چونکہ آثار صرف نوح علیہ السلام کے باقی رہے اور اللہ کو صرف مثال دینا مقصود تھی، تو اللہ بعد نے پھر نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ کیا. تو نوح علیہ السلام کے فوراً بعد جس قوم کو اللہ نے کھڑا کیا وہ قوم عاد. اور قوم عاد کے کھنڈرات آپ دیکھیے، وہ بالکل نارمل ان کے گھر ہیں، نارمل گھر جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں. تو نہ تو ان کے دروازے کوئی ایسے غیر معمولی ہے، نہ ان کی بلندیاں. تو وہ لوگ غیر معمولی قد و قامت کے نہیں تھے. عربوں میں وہ بڑے طاقتور تھے. ان کے آثار دیکھ کر وہ آج بھی حیران ہوتے ہیں. جیسے آپ موہنجو دڑو ہڑپا جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے یہ انہوں نے کیسے بنایا ہوگا. اسی طرح ان کے آثار دیکھ کر بھی لوگ حیران ہوتے ہیں. نیٹ پہ جب دکھاتے ہیں وہ سیڑھیاں ہی اتنی ہوتی ہیں انسان کے قدم سے اتنی ہوتی. کون سی سیڑھی ہے؟ یعنی وہ کوئی آثار جو ملے قومیں آپ کی وہ اتنی بڑی. آپ اسے شیئر کیجئے گا. نیٹ پر ساری انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی. یہ جو ویڈیوز وغیرہ ہے تو بالکل صحیح نہیں ہوتی. ڈاکیومنٹریز دیکھا کریں. جب آپ کسی قوم کی ہسٹری دیکھ رہے ہو تو ڈاکیومنٹریز دیکھا کریں. قوم عاد کی تعمیر کے اندر کوئی سیڑھیاں نہیں ہے. جو سیڑھیاں ہیں وہ تو مایا تہذیب کی اس میں ہے، کیونکہ وہ سورج پرست ہو گئے تھے. تو ان کے جو ٹیمپلز ہیں نا وہ ہزار ہزار سیڑھی چڑھتے ہیں. قوم عاد کے ہاں باقاعدہ کوئی ایسی سیڑھیاں ویڑیاں نہیں ہے. ہاں پہاڑوں پر انہوں نے جو گھر تراشے ہیں ان میں سے بعض کی سیڑھیاں بنائی ہیں، لیکن وہ یعنی کوئی ایسی زیادہ ہائٹ پر نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے میں بہت اونچے پہاڑ نہیں تو وہ بہت ہائٹ پر نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی سیڑھی میری پیاری بہن جب اونچی ہوتی ہے تو پلیٹ فارم اونچا ہوتا ہے نا. سیڑھی کا قدمچہ تو عام ہی ہے، وہ تو پلیٹ فارم ہے. جیسے مایا تہذیب جو ہے انہوں نے ہزار ہزار سیڑھی بلند پلیٹ فارم بنایا ہے، مگر سیڑھی عام ہی ہے، وہی ہے جو عام سیڑھی ہوتی ہے. وہ صرف پلیٹ فارم اونچا اس وجہ سے کہ ہزار سیڑھی ہے. وہ سورج کے قریب ہوتے تھے نا، سورج پرست بن گئے تھے، تو وہ پھر ان کے چبوترے تھے، مندر تھے. وہ بڑی عظیم تعمیر بڑی عظیم ہے. یعنی کہ وہ تعمیر اتنی ہی حیرت انگیز ہے جتنی حیرت انگیز احرام مصر کی تعمیر. اور وہی سارے کوسچنز وہاں بھی ریز ہوتے ہیں جو احرام مصر پر ریز ہوتے ہیں کہ یہ پتھر کاٹے کیسے گئے، یہ پتھر لائے کیسے گئے، یہ پتھر اٹھائے کیسے گئے، یہ پتھر لگائے کیسے گئے، اور اتنے ڈائمینشنز کے اندر یہ چبوترے بنائے کیسے گئے. کیا ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی؟ ڈیفینیٹلی تھی، ہے نا. کوئی جادو سے تو کر نہیں لیا انہوں نے، اور نہ ہی ایلینز آئے، ہے نا. تو لہٰذا ہود علیہ السلام جو ہے وہ قوم عاد کے نبی. تو قوم عاد کو انہوں نے کیا پیغام دیا؟ سورہ آراف آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم عاد میں ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا اے قوم اللہ کی بندگی کرو. وَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو بنیادی پیغام یہی ہے. اچھا ان کی قوم اللہ کی بندگی کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ قوم عاد اللہ کو پوچھتی تھے کہ نہیں؟ پوچھتے نہیں جی، سرکشی میں بھی کرتے تھے. آپ کی اتنی سرکشی ہے آپ نے چھوڑ دیا اللہ کو؟ کسی نے بھی نہیں چھوڑا. بریلویوں نے چھوڑا، دیوبندیوں نے چھوڑا، شیعوں نے چھوڑا، تو پھر اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے ساتھ بڑے پکڑے ہوئے ہیں. شیعوں نے حضرت علی کو خدا بنایا ہوا ہے. اللہ سے پہلے یا علی مدد یاد آتا ہے اس کو. بریلویوں کے تو بڑے ہی ہیں، بڑے ہی ہیں. ابھی کل ایک کتاب میں دیکھ رہی تھی
انا للہ و انا الیہ راجعون کسی حوالے سے دیکھ رہی تھی، تو اس میں بیان کیا گیا تھا کہ جب عبد القادر جیلانی نے وفات پائی اور دفن کیے گئے، اچھا ایک پاسے تسی کہندے ہو مرے ہی نہیں، بہرحال دفن کیے گئے اور منکر نکیر قبر میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، سوال کیا نا۔ تو عبد القادر جیلانی کہنے لگے کہ اسلام کے آداب یہ ہیں کہ پہلے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے پھر بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سلام کیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو عبد القادر جیلانی نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا، منکر اور نکیر دونوں کا، اور ان سے کہنے لگے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے کہا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ بنائیں گے زمین میں ایسے جو فساد پیدا کرے گا، قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، ایک بندہ بولے یا کوئی نہ بولے کیونکہ پھر میں بھی بھول جاتی ہوں نا جب بیچ میں اس طرح، یا تو ایک بندہ پوری آیت بولے، آپ بولیے رفت، من يفسد فيها مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، تو وہ کہنے لگے غوث اعظم ان کے، میرا تو اللہ ہے نا لہٰذا میرے تو غوث اعظم نہیں ہے وہ، تو وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے یہ کہہ کر سارے انسانوں پر الزام لگایا کہ وہ خون بہائیں گے، اور اللہ کے علم سے اپنا علم بھی بڑھایا، تو سارے انسانوں پر الزام لگایا، تو اس بات کی وضاحت کرو ورنہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پکڑا ہوا تھا، پکڑ لوں گا نہیں، پکڑا ہوا تھا۔ اب ان کو کوئی جواب جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا، پہلے کہانی تو پوری سنا کریں مزہ لے کر، کہانی ہے نا مزے سے سنیں۔ تو جب کوئی جواب نہیں ملا تو کہنے لگے کہ سارے فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا تو ہم سب سے پوچھ کر آتے ہیں، تو ہمیں جانے دیں۔ تو غوث اعظم نے ایک کو چھوڑا، ایک کو نہیں چھوڑا، تو وہ گیا سارے فرشتوں کے پاس اور اس نے پوچھا، تو سارے فرشتے دھنگ رہ گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ جی اب کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ، یعنی کہ عبد القادر جیلانی کے پاس، اور ان سے کہو، ان سے معافی مانگو تم سب، تبھی تم لوگ بچ سکو گے، ورنہ آئی ایم ہیلپ لیس۔ تو وہ آئے اور انہوں نے بارگاہ سمدیت میں، اب سمد اللہ ہے، سورہ اخلاص تو یہی بتاتی، ٹھیک ہے، لیکن بارگاہ سمدیت میں انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے سارے انسانوں پر یہ الزام لگایا، سارے فرشتے حاضر ہوئے۔ تو پھر اللہ کا اشارہ پا کر غوث اعظم نے کہا، مانا پھر بھی نہیں، کہا اللہ جی میں فرشتوں کو تبھی معاف کروں گا جب آپ میرے سارے مریدوں کو معاف کریں۔ اللہ نے کہا جو تم چاہو گے وہی ہو، پھر انہوں نے منکر نکیر کو چھوڑا۔ اب پہلی نہیں، سب سے پہلی بات تو میں نے اے دسو اے ریکارڈنگ کمرے بیٹھ کے کردہ کڑا پیا او کیڑا بندہ سی جڑا اتنے بیٹھیا سی، کیونکہ فرشتے تو آخر ان کو بتائیں گے نہیں، غوث اعظم بقول ان کے مر گئے، اللہ سے ان کا رابطہ نہیں ہے۔ تو قبر میں کون بیٹھا ہوا تھا جو اتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک ڈائلوگ بتا رہا تھا؟ سوال تو، اس سوال کا جواب تو ہمیں دے دیں۔ اور ان ساری باتوں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، تو پتہ نہیں پھر شرک کس کا نام؟ اللہ کا انکار کسی نے نہیں کیا تھا جی، کسی قوم نے نہیں، نہ قوم نوح اللہ سے انکاری تھی، نہ قوم عاد انکاری تھی۔ یہی بات میں آپ کو پچھلے 3 دن سے 3 کلاسز سے یعنی کہ کلیئر کرتی آ رہی ہوں، کسی قوم نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا۔ کوئی آٹے میں نمک برابر کوئی ایک آدھ بندہ اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ کا انکاری ہو جائے، دہریہ ہو جائے تو ہو جائے، کسی قوم نے کلیکٹیولی کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا۔ اور یہی بات میں آپ کو پچھلی 3 کلاسوں سے سمجھا رہی ہوں، پھر آپ آج وہی کھڑے، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ کلمہ یہ نہیں ہے
کہ اشہد اللہ الہ، کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ بحث تو دنیا میں چھڑی ہی نہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، بحث یہ چھڑی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور یہی ان دونوں آیتوں میں اور ابھی باقی آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے، نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں ہے. یہی ہود علیہ السلام کا ڈائلوگ ہے، یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں ہے. بحث اس دوسرے جملے پر ہے، اس دوسرے جملے پر لا الہ کی بحث ہے، اللہ الہ کی بحث نہیں ہے. تو عبد اللہ پر بحث نہیں ہے، بحث ہے ما لکم من الہ غیر. وہ بھی یہی کہتے تھے تیرے کہنے سے ہم چھوڑ دیں سب کو، اور ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا ہود تیرے کہنے سے ہم سب کو چھوڑ دیں. تو ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم مجھ سے لڑتے ہو؟ ہاں انتم جادلتم باسماء سمیتموها انتم وآباؤکم وما انزل علیہم بسلطان. تم مجھے میرے ساتھ بحث کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو ان چند ناموں کو لے کر جو تم نے اور تمہارے اجداد نے رکھ لیے ہیں، اور ان کے لیے کوئی دلیل تک نہیں اتری ہوئی. جیسے آپ کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں غوث اعظم، امام بری، داتا صاحب، محبوب الہی، گنجے شکر. یہ قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں. پھر کہاں سے آئے ہیں یہ؟ ان کے اصل نام بھی تو نہیں ہے نا، کسی کا بھی یہ اصل نام نہیں. تو پھر یہ نام کہاں سے آ گئے؟ خود ساختہ رکھے نا، خود رکھے، ان کے اجداد نے رکھے. اور آج انہی چند ناموں کو لے کر لڑتے ہیں نا، لڑتے ہیں نا. تو یہ شرک ہے، اور اسی شرک کے خلاف کام ہوا ہے ہر عہد میں. اللہ کا انکار کسی قوم نے کبھی نہیں کیا بھائی، کسی بھی قوم نے کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا. لہذا حضرت ہود علیہ السلام کے سامنے بھی سملر چیلنج تھا. پھر حضرت صالح علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آراف ہی میں آگے آیت نمبر 73 میں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود پر ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے پاس کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے. هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیت النشانی ہے. تو یہ تو آگے پھر موضوع چلتا ہے، میں صرف اپنے موضوع تک کہنا چاہتی ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کیا پیغام دیا؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارا. شعیب علیہ السلام، سورہ اعراف آیت نمبر 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب نے کہا اے میری قوم تمہارا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، صرف اللہ کی بندگی کرو. اب دلچسپ بات یہ ہے، آپ اگر غور کریں تو قوم شعیب کا جب بھی تذکر آتا ہے بددیانتی کے حوالے سے آتا ہے، شرک کے حوالے سے تو آتا ہی نہیں. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ ہماری طرح تھے. ہم مانتے ہیں ہم مشرک ہیں؟ نہیں مانتے نا. ہمارے ملک میں کتنے زیادہ شرک ہیں، ہر قدم پر آپ کو شرک ملتا ہے. شرک کے اڈے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں، ہر قدم قدم پر مزار ہے، ہر گلی محلے میں مزار، مقبرے ہیں، اور وہ آباد ہیں کس طرح، اور ہر کوئی اپنے دعوے میں مسلمان. اور ہم جیسے آج ہم مشرک اور بددیانت ہو چکے ہیں، یہی حال قوم شعیب کا. تو شعیب علیہ السلام نے انہیں دونوں ہی باتوں سے روکا، ہر برائی سے روکا بیسیکلی، مگر ان کی دو برائیاں بڑی تھیں، شرک اور بددیانتی. دیکھیں جی بغیر شرک کے برائیاں آتی نہیں. جو توحید پر ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا کانسیپٹ رکھتا ہے، وہ برائی میں آئے گا ہی نہیں. برائیاں آتی ہی تب ہے جب ہم اپنے خود ساختہ شفیع بنا لیتے. اے بچائے گا، او بچائے گا، میں ایتھے چندہ دینا بچا لے گا، میں بلادتا چندہ دیتا بچا لیں گے. بلکہ میں چندے سے مجھے یاد آ گیا، پہلے تو صرف ربیع الاول کا چندہ اکٹھا ہوتا تھا، اب تو یہ 11ویں کا بھی ہوتا ہے. جی بچے آئے ہوئے تھے کل، کہتے ہیں کہ 11ویں کا چندہ دے دو. میں کہ پیسے کوئی نہیں. چینج واقعی نہیں تھا، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں. تو میں نے کہا اچھا اب ہر چیز انکریز ہو رہی ہے نا، شاید ہر شکل میں بڑھ رہا ہے.
تو جب تک یہ خود ساختہ نہیں نہ بنائے ہوں گے خدا الہے، جب تک یہ خود ساختہ شفیع نہیں بنائے ہوں گے تب تک کوئی بندہ خود سری نہیں کرے گا۔ توحید کی بنیاد ہلتی ہے تو اعمال کی عمارت بگڑتی ہے، ورنہ کیسے بگڑے گی؟ نہیں بگڑتی۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ چکی۔ یہ حضرت شعیب کا پیغام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنیے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 اور 17۔ فَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ہر طرح کا شرک آ چکا تھا، وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، وہ درختوں کو بھی پوجتے تھے، وہ بتوں کو بھی یعنی انسانوں کو بھی پوجتے تھے، لیکن ایک خدا کا تصور تو پیچھے تھا نا۔ ہندوؤں میں بھی ہے، میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے، ہندو مانتے ہیں کہ ایک کائنات کا بنانے والا ہے ویشنو، پھر اس نے برہما اور شیو کو پیدا کیا، اور برہما تخلیق کا خدا ہے، شیو تباہی کا وناش کا خدا ہے۔ اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک آدم سے زندگی چلی، برہما اور پاروتی کا جو بیٹا تھا اس کا نام مانو تھا، اسی سے آدمی کو مانو کہا جاتا ہے، اور پھر مانو کے جسم سے عورت کو پیدا کیا برہما نے، یہ بھی وہ مانتے، اور پھر ان سے پوری نسل انسانی چلی وغیرہ وغیرہ۔ تو کانسیپٹ بگاڑے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو ایک رب کو تو پیچھے وہ بھی مانتے ہیں، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہوتا ہے، موکش نجات ملتی ہے کسی کو تو یوں ملتی ہے کہ وہ واپس جا کر برہما میں سما جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آئے گا جب سب کچھ ختم ہوگا تو برہما اور شیو جا کر وشنو میں سما جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک خدا کا کانسیپٹ ان کا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے آگے سارا شرک بنایا ہوا انہوں نے، بس کائنات حوالے کر کے بھگوانوں کے دیوتاؤں کے، بھگوانوں کے اور دیوتاؤں کے۔ اب جو وہ کائنات کا بنانے والا رب وشنو ہے وہ تو بیٹھا ہوا تخت کے اوپر سو رہا ہے، ہاں یہ ان کا کانسیپٹ ہے، وہ سو رہا ہے بیٹھ کر، جب پھر کوئی بھگوان اور دیوتا جا کے پکارتے ہیں تو پھر وہ اٹھتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو حل کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کہانی ہے۔ لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا دین آپ کو نہیں ملے گا جس میں ایٹ دا اینڈ ایک خدا کا تصور نہ ہو، مگر آگے سارا شرک۔ اسی شرک کے ساتھ ہمیشہ نبیوں نے بحث کی، جو آج ہندو کر رہے ہیں نا رفلی عقیدوں میں، ایسے ہی کفار مکہ تھے، بلکہ کفار مکہ کی اس سے بھی بہتر مثال خود ہم، جو آج پاکستان میں آپ شرک دیکھ رہے ہیں نا، منوان یہی شرک مکہ میں ہو رہا ہے، کفار مکہ کر رہے ہیں، اور اسی شرک کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائی۔ لہٰذا آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے سیرت بھی پڑھی ہے، کبھی یہ ڈسکشن ہوئی ہو کہ محمد بتاؤ خدا کون ہے، خدا کیسا ہے؟ کبھی کوئی سوال نہیں، سوال یہی تھا تم ہمارے خداؤں کو برا کیوں کہتے ہو، ہمارے الہوں کو برا کہنا چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحث تو یہی تھی، اللہ کے بارے میں تو کچھ نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں اچھا ہے اگر تم جان لو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو مختلف دیوی دیوتاؤں کو اور تم نے جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اپنا رزق اللہ سے مانگو، واشکروا لہ، اور اس کی شکر گزاری کرو، الیہ ترجعون، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ انہوں نے بھی بنائے ہوں گے نا کہ یہ رزق دینے والے بابا جی ہیں، ہے نا، وہ تو بعد کے زیادہ آپ دیکھیں نا، جیسے ہندوؤں میں جب بت پرستی آ گئی ہوئی نا تو انہوں نے واضح وہ بنایا ہوا ہے کہ یہ کون سی دیوی ہے جی، لکشمی، دولت کی دیوی ہے، تو لکشمی کو راضی کر لو تو دھن برسے گا۔ تو ہم نے بھی اپنے بہت سارے وظیفے بنائے ہوئے، ہم نے بھی بابوں کے ساتھ سب کچھ جوڑا ہوا، سب کچھ بابوں کے ساتھ جوڑا۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूरह यूसुफ आयत नंबर 40, मा ताबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम, तुम जिनको पुकार रहे हो ना वो सिर्फ चंद नाम है। याद है वो जो कैदी आए थे जेल में और उन्होंने हजरत यूसुफ से ख्वाब की ताबीर पूछी थी, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अभी बताऊंगा तुम्हें, खाना आने से पहले, मगर पहले उन्हें तौहीद की दावत दी थी। तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने ये कहा, तुम जिनको पुकारते हो, मा ताबुदूना, जिनकी तुम बंदगी करते हो, वो है सिर्फ चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे अजदाद ने रख दिए हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उनकी कोई दलील नहीं उतारी। तुम यानी कि जो उन पर कोई ना कोई पैगंबर तो गुजरे होंगे ना, तो जो भी तुम्हारा दीन है कोई सबूत है तुम्हारे पास? अच्छा चलें, दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ। हिंदू है ना, उनके पास कोई सही वही तो नहीं मौजूद, मगर कुछ ना कुछ किताबें तो उनकी हैं जिनको वो मानते हैं। क्या उन किताबों में राम और कृष्ण के पूजने का कोई सबूत है? नहीं है। उनके अपने जो सीरियस सीरियस वाले आचार्य है ना, जैसे हम अल्लामा कहते हैं ना, वो अपने दीनी आलिमों को आचार्य कहते हैं। तो जो उनके सीरियस आचार्य है ना, वो खुद ये कहते हैं कि क्यों राम मंदिर कृष्ण मंदिर तुमने बनाए हुए, क्यों बनाए हुए? ये किसी गीता में, रामायण में, किसी में, और ना ही हमारे दो तरह के इनके स्कल्पचर है। एक तो वेदे हैं, वेद इनके जो है 4 वेद हैं, और वेद का लफ्जी मतलब होता है इल्हामी कलाम या इल्हामी आवाज। तो इनका ये मानना है कि विष्णु जो रब्बे कायनात है, बनाने वाला है, उसका कलाम है जो किताबी शक्ल में आया। तो पॉसिबल है कि वही हो जिसको इन्होंने बिगोड़ दिया, क्योंकि कुरान भी तो कलामुल्लाह। बहरहाल, तो 4 वेद है और उसके बाद फिर कुछ पुराण है, जिस तरह भगवत गीता है, रामायण है, तो वो दूसरे दर्जे की किताबें हैं। अब इसमें जो फर्क है वो हमारे मौजू का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो इनके सीरियस आचार्य है वो उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि ये ठीक है कि राम कृष्ण हमारे हीरोज हैं, लेकिन इनकी पूजा करो, इनके मंदिर बनाओ, इनसे मांगो, ये कहाँ लिखा है? तो विष्णु को छोड़कर इनकी पूजा क्यों करते? वो भी ये सवाल करते हैं, मगर जिस तरह हमारी कोई नहीं सुनता, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं सुनता, क्योंकि उनमें तो बुत बनाना जायज है ना, तो वो तो बड़ा मसला बना पड़ा। अच्छा, बुत बनाना, ये भी याद रखे कि वेद के मुताबिक प्रीतमा कारिक होना, यानी कि बुत बनाना, फेस बनाना हराम। हाँ, जैसे हमारे यहाँ मना है ना, उनके यहाँ भी, और बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। और बाकायदा पेंटिंग वगैरह सिखाई जाती थी, जो ये अपने डालते थे ना मदरसों में अपने बच्चों को, इनके मदरसे, यानी कि उसको क्या कहते हैं, पाठशाला। तो वहां पर पेंटिंग लाजमन सिखाई जाती थी, लेकिन उनसे ये ओथ ली जाती थी कि तुम लोग प्रीतमा कारिक नहीं बनोगे, फेस नहीं बनाओगे, ना मुजस्समा साजी में, ना तस्वीर साजी। ये इनके अपने भी दीन के खिलाफ है। तो असल बात फिर क्या समझ आती है? सब इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्लें, और अगर आप बिगाड़ को नहीं रोकेंगे तो हाल यही होगा। मैंने कल भी आप परसों की यानी कि पिछली क्लास में आपसे सवाल ये किया था कि हम सब जानते हैं, और ये सच है, बल्कि अब तो तादाद 34 करोड़ हो चुकी है। भारत में जो मुख्तलिफ देवी देवता छोटे बड़े टोटल पूजे जाते हैं वो 34 करोड़ है लगभग। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ईरान, इराक, शाम वगैरह में जो पूजे जाते हैं और पुकारे जाते हैं गैरुल्लाह, यानी कि आपके बाबे, आपकी जुबान में वली, उनकी तादाद कितनी है? जरा ये ढूंढ कर ला और फिर देखें कि कौन ज्यादा शिर्क कर रहा है। अल्लाह अकबर, आपने सही कहा। पाकिस्तान की जरा मिसाल गिनकर दिखा दें, लाहौर दे गिन लो जी, अपने महल्ले दे गिनवा जाते जाते। मा ताबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, तुम लोग जिनकी पूजा करते हो ये सिर्फ चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं, और अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील भी नहीं उतारी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, किसी की नहीं है। अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु,
اور وہ حکم دیتا ہے اس بات کا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، سورہ زخرف آیت نمبر 64. ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر یہی کہتے رہے. سورہ صاد کی آیت پیش کرتی ہوں، آیت نمبر 65-66 ہے، 65-66. قل انما انا منذر، ان سے کہو میں تو محض آگاہ کرنے آیا ہوں. I am just here to warn you people. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، الہ تو صرف تمہارا اللہ ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، رب ہے آسمان و زمین اور اس کے ماں بین کا، عزیز ہے، غفار، غالب بھی ہے، بخش بھی دیتا ہے. اور پھر اللہ خود کہتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف ایک ہی بات وحی کی، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کس نبی کی تعلیم پر ہم چل رہے ہیں؟ کس نبی کی تعلیم؟ سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 79-79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے، دانائی دے، نبی بنائے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ بندوں سے آ کر کہے کہ اللہ کو چھوڑو میرے بندے بن جاؤ. نبی کبھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ ولیکن نکون ربانیین، وہ تو کہے گا اللہ کے بندے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب پڑھائے جا رہے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور تم لوگ اس کو پڑھاتے ہو، تم کتاب پڑھ رہے ہو اور کتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہو، لہذا تم اللہ کے بندے بن جاؤ. تو ہم کتاب پڑھ بھی رہے ہیں، کتاب پڑھا بھی رہے ہیں، تو کم از کم ہم تو موحد ہوں. باقیوں کے پاس تو کتاب نہیں ہے نا، چلو شاید ان کو کوئی رعایت مل جائے، ہمیں کیا رعایت ملنے والی ہے؟ ہم نے تو دنیا میں توحید قائم کرنی تھی. اقبال کہتے ہیں نا، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں رہا. اپنے پاس توحید ہوگی تو کسی کو پیش کریں گے نا. ہم تو توحید کا معنی نہیں سمجھ پائے. لہذا جی بات یہ ہے کہ ہر نبی کا ایک ہی پیغام رہا، ہر نبی کا. اور قرآن میں اتنی صورتیں ہیں ماشاءاللہ توحید کو لے کر کہ اگر میں ساری بیان کرنے بیٹھوں گی تو مہینوں لگیں گے. سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ بہت پڑھتے ہیں رزق کے لیے، اچھی بات ہے، پڑھے، میں منع نہیں کر رہی، حدیث ہے اس پر، ضعیف ہے مگر ہے، پڑھے، کبھی غور بھی کریں نا. اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کبھی غور کیا جو منی جو ڈسچارج ہوتا ہے باڈی سے مرد، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس ڈسچارج سے، اس پمپ سے تم تخلیق کرتے ہو کہ ہم کرتے؟ بتائیں. جن میاں بیوی کے بچے نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں وہ ڈسچارج سے بچہ پیدا کر لیتے؟ اس سے بھی آگے آ جائیں، آئی وی ایف ٹریٹمنٹ، سپرم لیتے ہیں، اووری لیتے ہیں، ڈالتے ہیں ٹیوب میں، ٹیوب رکھ دیتے ہیں، پھر اگے ملانا اللہ نے. اللہ چاہے گا تو وہ ایمبریو بنے گا، نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں بنے گا. اللہ کہتے ہیں تم پیدا کرتے ہو اس سے بچہ کہ میں کرتا ہوں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، کس نے کب مرنا ہے، اور ہم ہی ہیں کہ ہم اس پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. اللہ ان نبدل امثالکم، ہم چاہیں تمہاری شکلیں بدل دیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں علم بھی نہ ہو. جس طرح چاہوں، یعنی اللہ کہتے ہیں میں مسخ کر سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں.
वलक़द अलिमतुमुन नश्अतुल ऊला फलौला तुज़क्किरून, जब तुम अपनी पहली पैदाइश को जानते हो। जो बच्चा पैदा होता है कहाँ से आ जाता है? अल्लाह पैदा करते हैं। एक इंसान अदम से वजूद में आता है ना, तो अल्लाह कहते हैं अपनी पहली पैदाइश जानते हो, नसीहत क्यों नहीं पकड़ते? जिसने पहले पैदा किया वो दोबारा क्यों पैदा नहीं कर सकता? और जिसने पैदा किया उसके सिवा कोई रब कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत वाकयात है ना जो बयान है अल्लाह के। इसी सूरत में वाकया में अल्लाह फरमाते हैं ना, अफराई तुम मा तहरुसून आन तुम तज़राऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ जअलनाहु हुतामन फज़लतुम तुफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून। खेतियां देखी हैं, तुम उगाते हो कि हम उगाते? हम चाहें तो तुम्हारी खेतियों को सड़ा दे, तब फिर तुम पिटने बैठ जाओगे, कहोगे हमें तो चट्टी पड़ गई, हमारी फसल तबाह हो गई, हम तो अपने फायदे से महरूम हो गए। है ना ऐसे? अल्लाह के सिवा कोई कुछ पैदा कर दे, ये किसी की हैसियत है ही नहीं, औकात ही नहीं है, बिल्कुल। तो लिहाजा ये जितनी भी बातें हैं ना, कि बहुत ही ज्यादा शदीद गुस्ताखाना है और शदीद बुरी हैं, जो हम लोगों ने राइज कर रखी हैं अपने यहाँ। अल्लाह रब्बे करीम हम पे रहम फरमाए, आमीन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज को यमन का हाकिम बनाकर भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि लोगों को उदउहुम इला शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। लोगों को दावत देना एक ही बात की तरफ कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल, यानी कि शहादतैन, बुनियाद तो यही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र की रिवायत है, मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ, कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसी पर कायम रहा और उसी पर मरा, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज किया, खा वो जानी हो और चोर हो? आपने कहा हाँ, खा वो जानी हो या चोर हो। तो उस पर कहते हैं, मैंने दोबारा पूछा और आपने कहा हाँ। मैंने तीसरी बार पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगरचे अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो। मैंने आपको इस हदीस की वजाहत भी कर दी। इससे मुराद ये है कि जो तौहीद पर मरा है, फाइनली माफ कर दिया जाए। चाहे अल्लाह वैसे ही माफ कर दे, चाहे गुनाह की सजा के बाद माफ करें, वो अल्लाह के मामला, लेकिन शिर्क ना करना इसके लिए जरूरी है, कम से कम तौहीद का होना जरूरी। लिहाजा अब्दुल्ला बिन आमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी मखलूक के सामने मेरी उम्मत के एक आदमी को लाएगा और उसके सामने गुनाहों के 99 दफ्तर रखे जाएंगे, यानी कि उसके रजिस्टर से 99 रजिस्टर, उसके गुनाहों से 99 रजिस्टर भरे हुए होंगे जो रखे जाएंगे, और हर दफ्तर यानी रजिस्टर हद निकाह तक फैला होगा। अल्लाह उससे पूछेगा, तो अपने इन गुनाहों से इनकार करता है? मेरे कातिबों ने तेरा नामा अमल लिखते हुए कोई जुल्म तो नहीं किया? वो आदमी कहेगा नहीं अल्लाह जी। अल्लाह ताला पूछेंगे, तेरे पास कोई उज़र है? वो आदमी कहेगा नहीं अल्लाह जी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अच्छा ठहर, हमारे पास तेरी एक नेकी भी है, मेरे पास तेरी एक नेकी भी है, जिसे इनके साथ तोला जाएगा, आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म पर कागज का एक टुकड़ा लाया जाएगा जिस पर उसकी शहादत लिखी होगी और स्टैंप की होगी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हुक्म देंगे तो वो 99 रजिस्टर और वो कागज का टुकड़ा तोला जाएगा और वो बंदा उससे पहले पूछेगा कि अल्लाह, मेरे गुनाहों के 99 रजिस्टर्स को कागज के इस टुकड़े के साथ क्या निस्बत हो सकती है? तो अल्लाह उसके जवाब में कहेंगे, ऐ मेरे बंदे, आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। बस जवाब में यही होगा। तो गुनाहों के वो 99 रजिस्टर एक पलड़े में होंगे और वो कागज दूसरे पलड़े में होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो कागज वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से ज्यादा वजन किसी चीज में नहीं है। अब आप ये याद करें, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, और मैंने ये आपसे तब भी अर्ज किया था
کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. اگر یہ بات آسمانوں پر رکھ لی جائے آسمان چرچرا اٹھے, پہاڑوں پر رکھ لی جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسی کے برعکس توحید کا وزن, جو وزن شرک کا ہے نا وہی توحید کا وزن ہے. تو جس کے پلڑے میں پھر لا الہ الا اللہ ہوگا, اس کے پلڑے پر کیا چیز ہے جو غالب آ سکتی؟ کچھ غالب نہیں. لیکن پھر توحید میں اخلاص درکار ہے, پھر توحید میں اخلاص درکار. یہ نہیں کہ نام تو رکھ لے محمد علی اور متھا ٹیکو جا کے بابا جی دی درگاہ تھے, پھر اس طرح نہیں چلتا. پھر خالص اللہ کا ہونا پڑے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, قال اللہ تبارک و تعالی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیک. اے ابن آدم, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا, جب تک تو مجھ سے رجوع کرتا رہے گا, میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک لا ابالی. اے میرے بندے, اے ابن آدم, اگرچہ تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں, پھر بھی تو استغفار کرے گا, میں تجھے معاف کر دوں گا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یا ابن آدم انکا لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتینکا بقرابها مغفرہ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے, متفقن علیہ حدیث ہے. اب ان الفاظ پر غور فرمائیے گا. اے ابن آدم, اگر تو میرے ساتھ اس حال میں ملے کہ تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو, لیکن تو نے مجھے رب واحد مانا ہو, کبھی شرک نہ کیا ہو, تو میں تجھے زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. لیکن توحید پھر وہ توحید ہے جو ابراہیم کی توحید ہے, جس کو اللہ خود کہتے ہیں ابراہیم مسلمن حنیف. ابراہیم مسلم حنیف تھے. توحید وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہے. وہ توحید, عمل تو ان جیسا نہیں کر سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل نہیں کر سکتے, ایک نماز ان جیسی پڑھنے کی ہماری اوقات نہیں ہے بھائی. لیکن توحید عقیدہ وہ تو سملر ان جیسا رکھ سکتے, کہ وہ بھی نہیں رکھ سکتے, وہ تو رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا عقیدہ توحید منو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. جب ایسا کریں گے نا, پھر آپ کے رب کا یہ وعدہ آپ کے لیے پورا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خوشخبری ہے نا, لیکن کس کے لیے؟ جس نے پھر کبھی شرک نہیں کیا, کبھی شرک نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. قیامت کے دن دو خوش نصیب ترین لوگ, وہ خوش نصیب ترین لوگ جو میری شفاعت پائیں گے. سب کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کی شفاعت ہمیں ملے, بالکل. آپ کے سوا کون ہے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے, ایک قرآن نے شفاعت کرنی ہے, ایک رمضان نے شفاعت کرنی ہے. ساری شفاعتیں آ کر کس پر ٹکتی ہیں؟ اچھا, ایک مومن بہن بھائیوں نے شفاعت کرنی ہے, قرآن ساتھ پڑھنے والوں نے. ساری گل پھر آ کے توحید تے مکدی ہے نا, ایک نقطے تے گل مکدی ہے, پھڑ نقطہ چھوڑ دلیلہ. تو نقطہ توحید ہی ہے بھیا, اور کوئی نقطہ ہے نہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ترین شخص جنہیں قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی, وہ بندہ ہوگا جس نے سچے دل سے, دیکھیں حدیث کے الفاظ, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ, جس نے سچے دل سے یا جی جان سے, قلبہ او نفسہ, یعنی کہ صحابی کہتے ہیں کہ یا تو آپ نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ قلب سے کہا یا نفس سے کہا. اب میں قلب یا نفس بھول گیا, قلب اور نفس سے کیا فرق پڑے گا؟
सिर्फ मुहावरे का फर्क पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं दिल से कहो या आप कहते हैं जी जान से करो, तो माना तो दोनों का एक है। तो वही कल्ब ही और नफ्स ही का फर्क है। तो आपने फरमाया जिसने दिल से या जी जान से कहा ला इलाहा, तो अल्लाह इलाहा है ये तो सभी मानते हैं भैया, बहस है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इलाहा नहीं। जिसने कहा और दिल से कहा, दिल से कहने का मतलब क्या है, मान लिया। अबू हुरैरा कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्ली नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु। हर नबी के लिए एक दुआ है जो तमाम हालात में, हर हाल में कबूल होती है। तमाम नबियों ने वो दुआ दुनिया में मांगी। व इन्नी तबअतु दावती शफाअतुल ली उम्मती यौमिल क़ियामा। मैंने अपनी वो दुआ कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए महफूज रख ली। ये आप सबने सुना हुआ है, सुना हुआ है। आप हदीस पूरी सुनो, ठीक है। फहिया नाइलतु इंशाअल्लाह मम्मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। तो मेरी इस शिफात हर उस उम्मती के लिए होगी मेरे जो इस हाल में मरा होगा कि उसने कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। मुझे एक बात बताएं, बुखारी की इस हदीस को आधा क्यों सुनाते, बाकी आखिरी हिस्सा क्यों खा जाते? क्योंकि जब तौहीद कायम हो जाएगी इनके कारोबार बंद हो जाएंगे। चाहे वो ताहिरुल कादरी साहब हो, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हो, चाहे वो कोकब नूरानी साहब हो, सबके कारोबार बंद हो जाएंगे ना। इसलिए ये हदीस पूरी नहीं सुनाते हैं। तो मैं रिपीट कर रही हूं, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी को एक दुआ मिलती है कि वो मांगे तो जरूर पूरी हो। तमाम नबियों ने वो दुआ दुनिया में मांग ली, मैंने वो दुआ अपनी उम्मत की शिफात के लिए आखिरत के दिन में बचा के रखी है। और फिर आप फरमाते हैं फहिया नाइलतुन इंशाअल्लाह मम्मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। और इंशाअल्लाह मेरी ये सिफारिश मेरे हर उस उम्मती के लिए जरूर काम करेगी जो इस हाल में मरा तो उसने अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक नहीं ठहराया। और यहाँ तो भैया कुतमीर साहब भी अल्लाह के शरीक बना दिए गए हैं। मसला है तो पुकारो या कुतमीर या कुतमीर या कुतमीर, फिर कहते हैं हम शिरक नहीं करते। अभी मैंने आपको वाकया सुनाया, अभी मैंने आपको वाकया सुनाया, तो तज़किरा गौसूस सकलैन में बयान किया गया है। और अल्लाह उनको फिर भी ये नहीं कह पा रहे, यानी माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाकर मेरे महबूब से माफी मांगो, वो माफ करेगा तो मसला हल होगा। और जब फरिश्ते माफी मांगते हैं तो अल्लाह इशारा करते हैं, अल्लाह का इशारा पाकर गौसे आजम फरमाते हैं कि जी मैं माफ तो कर दूंगा जब तक आप मेरी एक शर्त मानेंगे तब। यानी इशारे पर भी वो माफ नहीं कर रहे। अगर आप मेरे मुरीदों को माफ करेंगे तो मैं फरिश्तों को माफ करूंगा। तो बराबरी हुई कि नहीं हुई? आप बाकी बातें छोड़े, गुलाम को छोड़े, आपका मुलाजिम आपसे शर्त रख सकता है। आप कहें आपका कोई मुलाजिम है, आपने उसको इनके रखा हुआ किसी काम के लिए, माली है आपका, आता है, आप उसको कहें कि बाबा जी माली बाबा ए जरा पौधे दा पत्ते कट दो, ਉਹ ਕਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਓਗੇ ਤੇ मैं पत्ते कटांगा, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहोगे? बाबा जी जाओ, तू मेरा सोरा है कि प्यो है, इसी तरह के जुमले बोलेंगे ना। आप इतनी शराकत बर्दाश्त नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए, क्यों करें? तो अल्लाह पाक को कब्र के अंदर बैठकर गौसे आजम साहब फरमा रहे हैं अगर आप मेरे मुरीदों को माफ करेंगे मैं फरिश्तों को माफ करूंगा। अच्छा जी, सुबहान अल्लाह। कौन से फरिश्ते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, उनका मकाम और मर्तबा पता है? जिब्राइल का तो दीदार सिवाय नबियों के किसी को नहीं हुआ। फिर कहते हैं हम शिरक नहीं करते। और शिरक है क्या? अल्लाह का निद बनाकर बिठाया हुआ है, अल्लाह का निद बनाकर। अच्छा एक और बात चले इसमें देखें, फरिश्ते अल्लाह के सिवा किसी के महकूम है? फरिश्ते अल्लाह के सिवा किसी को आंसरेबल है? नबी को भी है? नहीं है ना। आप देखिए सूरह काफ में पढ़ा है आपने, जब नहीं आए जिब्राइल कुछ दिन और आप परेशान थे तो जिब्राइल ने आकर पहली बात क्या कही? हम अल्लाह के हुक्म से आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कल मैं जवाब दूंगा। अब जिब्राइल कल आए नहीं, आप नहीं बुला सकते। जिब्राइल ने आना है अपनी मर्जी से, यानी कि अल्लाह के हुक्म से।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला नहीं सकते, कोई तरीका नहीं आपके पास। तो नबियों के भी फरिश्ते महकूम नहीं है, उनको भी आंसरेबल नहीं, डायरेक्ट अल्लाह को आंसरेबल है, जस्ट, और कुछ भी नहीं। लेकिन गौसे आजम साहब हाथ पकड़ लें तो वो हाथ नहीं छुड़ाते, और अनगिनत फरिश्ते हाजिर होकर बारगाह समदियत में अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाह, इन्हीं की समदियत होगी, मेरा समद तो अल्लाह समद है, और बारगाह गौसियत में हाजिर होकर कहते हैं कि जी हमें माफ कर दे। फरिश्ते कह रहे हैं, और इतनी बड़ी बात करके फिर कहते हैं कि हम अल्लाह का निध नहीं बनाते। और निध किसका नाम है? और निध किसका नाम है? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कौन से उस्मान है ये? बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन से उस्मान है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी, सादी गल करो। दूसरे उस्मान कौन से मशहूर? उस्मान बिन, नहीं, उस्मान बिन मज़ून, उस्मान बिन मज़ून रजी अल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो बंदा इस हाल में मरा तो उसने अच्छी तरह जान लिया कि अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं है, वो जन्नत में दाखिल होगा। आपने जान लिया? जाना कि नहीं जाना? तो जवाब देने में इतना सोचते क्यों है? कहाँ है दिमागी तौर पर? जान लिया, आपको मुबारक। जिन्होंने नहीं जाना उनको समझाने की कोशिश कर। आप यकीन करें 4-5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मेरे अंदर से ना वो कैफियत नहीं जा रही, बल्कि हफ्ता ही गुजर गया। अब तो हाँ, हफ्ता गुजर गया, मंडे आ गया, लास्ट संडे को ये बात हुई थी, मगर मेरे अंदर से अभी तक वो कैफियत नहीं जा रही। अभी तक वो मलाल और के या कुतमीर पुकार लो, और फिर उसके ऊपर उनके पास दलीलें हैं। दलीलें मतलब ये नहीं, उन बेचारों की दलीलें नहीं है, भाई सूर्य दलील आने ना, भाई सूर्य चुक चुक के ले आने, ऐ देखो लिखा हुआ है। भाई लिखने से क्या होता है? लिखने को तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है। लिखने को अभी अभी मैं आपसे बता रही थी कि वो आजकल यूट्यूब पे वीडियो बहुत चली हुई है कि कौमें आज जो है ना, क्योंकि वो बार बार आती है ना नजर के सामने, तो उससे पता चलता है कि आजकल ये बड़ी फेमस हुई हुई है कि कौमें आज जो है वो फरिश्तों और इंसानी औरतों के मिलाप से जो है पैदा होने वाली कौम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई तो हया करो, कोई तो शर्म करो, लेकिन हया शर्म है ही नहीं। कहने में क्या जाता है? कहने को तो जिसका जो दिल चाहता है उठकर कह देता है। कहने को तो दुनिया जो है वो बैल की सींग पे जो है टिकी हुई है, बैल थक के इधर करता है तो दुनिया हिल जाती है। तो अब तो दुनिया, अब तो आपको पता है दुनिया हवा में घूम रही, कहाँ है बैल? अच्छा, हिंदू कहते हैं शीशनाग के सर पे टिकी हुई, यानी कि उनका ये मानना है कि विष्णु जो है ना, विष्णु का तख्त भी जो है ना वो शीश सागर में है, और वहां पर शीशनाग है जिसके 6 या पता नहीं 5 फन है। तो एक पर दुनिया टिकी हुई है और एक पर तख्त टिका हुआ है। तो अब बड़ी दलीलें लाते हैं कि जी वो यूं है, जी ये बात यूं सही है। नहीं है सही भैया, नहीं है। आपके सामने है पूरी यूनिवर्स का एक अंदाजे का, हकीकी तो नहीं है, अंदाजे का आपके सामने है स्केच जो है कि दुनिया ऐसे घूम रही। कहीं कोई शीशनाग नहीं है जिससे कुछ संभाला हो। शीशनागों ने पता नहीं कितने अजदहा हैं, उन्होंने नीचे से वो संभाला हुआ है। तो वो जब वो दुआए नूर वो जो अल्लाह का अर्श, हाँ जी, अच्छा। अल्लाह का अर्श भी। ये मैं ना बहुत, मेरा तो 20-25 मेरी शादी के फौरन बाद ही मुझे दुआए नूर की ना एक छोटा सा बुकलेट दिया, जिसमें दुआए नूर लंबे वाली थी, और उसमें बड़ी लंबी चौड़ी कहानी थी। वो अल्लाह का एहसान है कि वो बस मैंने तो एक आध दफा ही शुरू में पढ़ी होगी पढ़ी होगी, लेकिन ये कहानी भी उसमें थी कि अल्लाह का अर्श है, और उसमें वही जो आपको कहते नहीं कि वो क्या है, वो जो शीशनाग, शीशनाग तो है, सबज रंग क्या वो जो हम उसमें पढ़ते रफ हैं, रफ, रफ 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 है, और पता नहीं कितने वो उसके पाए हैं, और हर पाए के साथ इतने वो लगे हुए हैं। तो ये है, तो वो अल्लाह माफ कर दे, ये आपने बात की है तो मुझे वो ज़हन में रिकॉल हुई है। हमने सब कुछ इन्हीं से लिया है ना। हिंदुओं का ये मानना है कि 2 सांप भाई हैं, एक वासुकी और एक शेषनाग। तो वासुकी जो है वो शिव के गले में है, और शेषनाग जो है उसके फन के ऊपर तख्त है वैष्णु का, और एक उसके 5 फन है, 5। तो एक पर जो है दुनिया है, तो वो जब जरा सा मूव करता है तो दुनिया हिल जाती है। अब वो यानी कि समझाओ जितना भी, जाहिर बात है
وہ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं मेरा अकीदा सही है। तो जाहिर बात है जो ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸੂਫੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੱਪ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, अल्लाह पाक का तख्त सॉरी, उन्होंने उस पर टिका दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला का तख्त एक हकीकत, जैसे आपका मेरा होना हकीकत, पर उसकी कैफियत क्या है, ये जी जब अल्लाह का तख्त कयामत के दिन सामने आएगा ना, देख ले। आज इस बहस से कुछ नहीं मिलना, मुतशाबिहात में है, मुतशाबिहात में है ये मुतशाबिहात में, लेकिन हर एक दीन में, यानी कि हर बिगड़ी हुई मजहब के अंदर इसकी बहुत सारी कहानी है, और आपके सूफीज्म के अंदर भी बड़ी आला आला कहानी, जिसका जवाब ये देंगे अल्लाह को ना। ये देख कर आए थे, इतने गज रफ रफ बिछा हुआ है, इतने लाल जड़े हुए हैं, इतना इतने पाए हैं, इतने ऊंचे हैं, इतने छोटे हैं, पता नहीं कितनों ने वो संभाला हुआ है, हाँ। इतने खड़े हैं, तो किसने संभाला हुआ अल्लाह का तख्त? अल्लाह ने संभाला। कितने फरिश्ते हैं? ये 8। हामिलीन अर्श 8 फरिश्ते हैं जी, किसी भी शक्ल से आपको नहीं मिली। हाँ हाँ, तो लिहाजा ये जो सांप सूप है, ये इनका कोई रब होगा शायद कहीं पर इनके ख्यालों की दुनिया में, जिसके तख्त को संभाला होगा, जो अल्लाह करीम है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह अपने तख्त को खुद संभालने वाला। जब फरिश्ते नहीं थे तो अल्लाह का तख्त किसने संभाल रखा था, और जब फरिश्ते मर जाएंगे, हामिलीन अर्श भी मरेंगे, सब मर जाएंगे, हामिलीन अर्श फरिश्ते भी मर जाएंगे, तो अल्लाह का तख्त कौन संभालेगा? तो अल्लाह खुद है जी, वो बजाते खुद कायम है। कय्यूम का मतलब क्या है? फी नफ्स ही कायम होना, वो किसी का मोहताज नहीं है, ये तो आजाद है जो उसने उन 8 फरिश्तों को दे रखा है। वो सबसे करीब है अल्लाह के, तो मुकर्रबे बारगाह हो गए। बनाए किस लिए है अल्लाह ने? तख्त संभालने के, तख्त तो उसके हुक्म से कायम है, हमारी बख्शिश का बहाना है जी। क्योंकि वो हर वक्त दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह मोमिनों को बख्श दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक खुद कहते हैं, जो हामिलीन अर्श फरिश्ते हैं वो हर वक्त दुआ करते हैं, ए अल्लाह मोमिनों को बख्श दे, ए अल्लाह मोमिनों पर रहम कर, ए अल्लाह मोमिनों को बख्श दे, ए अल्लाह मोमिनों पर रहम कर। अब वो जो मोमिन है, ये दुआ उसके लिए, तो हमारे लिए दुआ का एक मुस्तकिल जरिया बने, और दुआ ऐसे मुकर्रब फरिश्तों की हो कि कबूल हो। अल्लाह ने इसलिए, मैं मानती हूँ, ये फरिश्ते पैदा किए, अल्लाह का तख्त संभालने की किसी को कोई जरूरत नहीं। वो जो पूरी यूनिवर्स संभाले हुए है, वो क्या अपना तख्त नहीं संभाल सकता? और जिस वक्त ये फरिश्ते नहीं थे तब कौन संभाले हुए था, और जब ये फरिश्ते नहीं रहेंगे तब भी अल्लाह और अल्लाह का तख्त होगा, तब कौन संभालेगा? वो खुद। जिस रब ने बगैर सहारे के आसमान खड़े कर दिए, जिस रब ने बगैर सहारे के, बगैर डोरियों के सूरज चांद सितारे खड़े कर दिए, उस रब को तख्त संभालने के लिए फरिश्तों की जरूरत है? गुमान है, समझा ही नहीं अल्लाह को उस शक्ल में, उस हाल में, जिस हाल में वो रब्बे अजीम है। वो सिर्फ कहने को रब्बे अजीम नहीं है, वो सचमुच रब्बे अजीम है, और उसकी उस अजमत को समझने की ताकत हमारे दिमाग को मिली। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपना बुनियादी तारुफ देकर बाकी बातों को महज हल्का सा बयान करके छोड़ दिया। जन्नत में मिलोगे तब समझ ले। वो दिमाग नहीं है, वो कुव्वत नहीं। क्यों आप मैट्रिक के बच्चे को फीसागोरस नहीं सॉरी 5वीं के बच्चे को फीसागोरस नहीं पढ़ाते, मैट्रिक में पढ़ाते हैं? क्योंकि आपको पता है 5वीं का बच्चा समझ नहीं सकता, उसके दिमाग में नहीं आना, उसके एक एज में तो आने दो। बस इसीलिए कुछ चीजें जो है वो वाजे नहीं की गई। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ाला अब्दुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कत्तु मुखलिसन इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुस समाई हत्ता तुक़दी इलल अर्शी मजतनबल कबाइर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो बंदा सच्चे दिल से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, इखलास के साथ, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहां तक कि वो अर्श तक पहुंच जाता है। शर्त ये है गुनाह कबीरा से बचे। बस कबीरा गुनाह छोड़ दो और तौहीद पर कायम रहो।
बात आई है बिल्कुल बिल्कुल इखलास के साथ आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कहा, मा काला अब्दुल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कत्तु मुखलिसन, कत्तु क्लियरली, कत का मतलब होता है क्लियर, क्लियरली इखलास के साथ, फिर उसमें कोई शुबा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर नाल जड़ा है कोई बाबा अटैच नहीं होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुआज बिन जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठे थे। आपने फरमाया, ए मुआज। मुआज ने अर्ज किया, सादई किया रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। लब्बई का बस सादई किया रसूल अल्लाह। फिर कहा ये जो दोबारा कहा, मुआज लब्बई का रसूल अल्लाह व सादई, अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ, मेरी खुशबख्ती आपने पुकारा। तीसरी बार भी आपने कहा और उन्होंने सेम जवाब दिया। ये साहबा का तरीका था, लब्बई क्या रसूल अल्लाह व सादई, मैं हाजिर हूँ, खुशी से हाजिर हूँ, मुंह बनाकर नहीं हाजिर, है ना। जैसे हमें बाज़ औक़ात बड़े कहते हैं, अब हमारे बच्चे हमारे साथ करते थे, जब हम छोटे थे अपने बड़ों के साथ करते थे, नूर एक गिलास पानी ला दो, लाती हूँ, है ना। तो ऐसे नहीं, तो लिहाजा वो साथ कहते थे, लब्बई क्या रसूल अल्लाह व सादई, अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ, खुशी से हाजिर हूँ, आपने मुझे पुकारा, मैं हाजिर। काला मा अब्दिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार। आपने कहा, जिस बंदे ने भी ये गवाही दी अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, अल्लाह उस पर जहन्नुम हराम कर देगा। काला या रसूल अल्लाह अफला उखबिरु बिहन्नासी फयस्तबशिरु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं लोगों को बता दूं वो खुश हो जाए। काला इज़ा यतकल्लमु फअखबरा बिहा मुआज़िन इंदा मौतिही तासिमन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लोग इसी पर तकिया करके बैठ जाएंगे। तो मुआज ने ये बात नहीं बताई यहाँ तक कि उनकी मौत का वक्त आ गया, तो उन्होंने फिर इस खौफ से बताई और कहा, यानी मिलने आए हुए थे ना अनस वगैरह, तो उनको बताया और कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और मैंने कभी नहीं बताई, आज इस वजह से बता रहा हूँ कि इल्म छुपाने के गुनाह में अल्लाह मुझे ना पकड़ ले। तो तौहीद कायम रखेंगे तो जन्नत मिलेगी, तौहीद कायम रखेंगे तो जहन्नुम से बच जाएंगे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता व हुवा यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सादिकम मिन कल्बिही, सादिकम मिन कल्बिही दखलल जन्नह। जिस बंदे ने इस हालत में मौत पाई कि उसने कहा अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और ये बात उसने सिद्के दिल से कही है, यानी वो उसको दिल से मानता है, कायम है, वो मरा और जन्नत में दाखिल। तो मरते ही जन्नत में ले जाने वाली कौन सी चीज है जी? तौहीद। आप देखें ना, आयतल कुर्सी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है मरते ही जन्नत में जाएगा, उसकी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। क्यों? क्योंकि तौहीद है। जो तौहीद को पढ़ेगा, आयतल कुर्सी जैसी आयत को पढ़ेगा और उसमें तौहीद का हर पहलू नुमाया हो गया, शिफात तक अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, किसी से कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं करना, जब ये सब वाज़ेह हो गया तो भैया ये कैसे मुमकिन है कि फिर वो बंदा शिर्क करे? ठीक है, और जो शिर्क नहीं करेगा वो मरेगा और जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह। और अगर किसी ऐसे गुनाह में पकड़ा भी गया जो बड़ा है और अल्लाह ने नहीं माफ करना बगैर सजा के, खुदा ना खास्ता, तो फिर उम्मीद तो बाकी है ना, फाइनली तो जन्नत में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? लिहाजा अल्लाह हमें तौफीक अता करे जी। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कहते हैं, कज़्ज़बनी इब्नु आदम, इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया, वलम यकुल लहु ज़ालिक, हालांकि ये उसके लिए मुनासिब नहीं था, वह शतमनी, उसने मुझे गालियां दी, वलम यकुल लहु ज़ालिक, हालांकि ये उसको जायज ना था। फअम्मा तकज़ीबुहु इय्या फकूलुहु लन युईदनी कमा बदानी वलैसा अव्वलुल खल्क़ बिअहवनी अलैया मिन इयादतिही। तो उसका मुझे झुटलाना ये है, आदम का ये कहना उसका मुझे झुटलाना है कि अल्लाह मुझे दोबारा पैदा नहीं कर सकता उस तरह जैसे पहली बार पैदा किया था, हालांकि उसे दोबारा पैदा करना मुझ पर पहली दफा की निस्बत ज्यादा आसान। वह अम्मा
शतमुहु इय्या फक़ूलहु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन व अनल अहदुस समद लम अलिद वलम उलद वलम यकुल ली कुफुवन अहद। और उसका मुझे गाली देना ये है कि उसने कहा अल्लाह ने औलाद बना ली, हालांकि मैं अकेला हूँ, बेनियाज हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, ना मैं किसी की औलाद हूँ, ना मेरा कोई हमसिर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना सुनकर। हजरत मुआज कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा में था, तो आपने मुझसे पूछा कि मुआज तुम जानते हो अल्लाह का अपने बंदों पर हक क्या है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया बंदों पर अल्लाह का हक ये है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाए, और बंदों का अल्लाह पर यह हक है कि जो शिरक ना करे अल्लाह उसे बख्श दे। तो शिरक ना करना शर्त है, शिरक ना करना शर्त है। शिरक के साथ कोई अमल कबूल नहीं होगा, कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। ओहो, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। हर तरह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। और आप देखें कि मैंने पहले भी आपसे कहा, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात हमें इसी तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान की सूरतें सिखाते थे। और मैंने आपसे पहले ही कहा सारी जिंदगी गुजर गई हमारी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया, हमारे बड़ों ने भी बदकिस्मती से नहीं किया। हालांकि अत्तहियात खालिस, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी तमाम इबादतें जो जुबान से है, मेरी तमाम इबादतें जो जिस्म से है, और मेरी तमाम इबादतें जो माल से, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। और उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलामती है आप पर ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रहमत और बरकत है। अस्सलामु अलैना, और हम पर भी सलामती है। वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और सब स्वाले बंदों पर सलामती है। और मैं गवाह हूं अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात ये है जी कि अल्लाह के सिवा कोई रब है ही नहीं, और तौहीद ही दरअसल जो है ना सारी माशाअल्लाह नेकियों की बुनियाद। तौहीद जन्नत की कुंजी है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं लोगों जानते हो जन्नत की कुंजी क्या है? लोगों ने कहा कि आप बताएं, तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वाकई जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। और जो शिर्क है ना ये जहन्नुम में लेकर जाए। शिर्क की मजम्मत में बार 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 अल्लाह पाक ने जो है ना आयत उतारी है। सबसे बड़ी बात अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। सूरह निसा है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं बेशक अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा, इसके सिवा जिसका जो गुनाह चाहेगा बख्श देगा, और बेशक अल्लाह के साथ जिसने शरीक बनाया उसने बहुत बड़ा झूठ गढ़ा। अब आप देखिए अभी हमने हदीस पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू इस हाल में मुझसे मिले कि तेरे गुनाहों से जमीन भरी हुई हो, लेकिन तूने मेरे साथ शरीक नहीं बनाया, तो मैं जमीन भर रहमत के साथ तुझसे मिलूंगी। यही यहां पर है ना बयान कि मैं शिर्क के सिवा हर गुनाह बख्श दूंगी, शिर्क नहीं माफ करूंगी। सूरह लुकमान में आपने हजरत लुकमान का कॉल जो अल्लाह ने कोट किया पढ़ा है ना, इसका अला लुकमान अली बिनी वो हुआ याइज़हु या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मैंने आपको पहले भी बताया था अरबों में हिकमत लुकमान सुनाई जाती थी, जैसे आपके यहाँ हीर वारस शाह सुनाई जाती है, लोग बैठते थे तो एक दूसरे को सुनाते थे और उसमें से नसीहतें करते थे। तो अल्लाह ने कहा जिस लुकमान का इतना नाम लेती हो ना वो तो मोमिन थे, और अपने बेटे को नसीहत करते हुए पहली नसीहत ये की थी कि बेटे शिरक ना करना, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि तुम अल्लाह का हक मारते हो।
تو شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور شرک معاف نہیں ہوگا. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے انہوں نے ملوث نہیں کیا، ملایا نہیں، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت آئی تو صحابہ پر بڑی ذرا گزری، کیونکہ ظلم کا معنی گناہ بھی ہے نا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے اپنی جان پر؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے مراد گناہ نہیں ہے، اس سے مراد شرک ہے. تم نے لقمان کا قول نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم؟ تو اس سے مراد شرک ہے کہ جو ایمان لایا اور پھر اس نے اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا، وہ بخش دیا جائے گا اور وہ ہدایت. یہ کم از کم ڈیمانڈ ہے جی اللہ کی، اس سے کم پر نہیں اللہ راضی ہوتا. اللہ نبیوں کا ذکر کرتے ہیں سارا طویل، یہ جو ہے نا آیت ہے سورہ انعام کی، طویل آیت ہے کہ آدم سے شروع ہو کر جن نبیوں کے نام قرآن میں آئے سب کے 21 کے 21 جو ہے نبیوں کے نام گنوا کر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سب ہمارے نبی ہیں، لیکن اگر یہ بھی شرک کرتے ہم ان کے اعمال بھی ضائع کرتے. فرماتے ہیں نا سورہ انعام آیت نمبر 88 میں کنکلوڈ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا. جب آپ لوگ آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اپنے مائک کا دھیان رکھا کریں. 88 اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 65، اور میں نے آپ کو ہمیشہ سمجھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں نا کہ اگر یہ کیا تو آپ کو سزا دیں گے، تو وہ ہوتا ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہنا تینوں سنانا نون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں، تو اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی کو میں سزا دوں گا تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کر دی تھی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ اٹھاؤ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی سے پہلے بھی آپ محیط تھے، آپ نے تو کبھی شرک نہیں کیا کبھی نہیں کیا. لہٰذا اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دامن میں بیٹھے تھے. کعبے کے دامن سے مراد یہ اب تو کمپلیکس بن گیا ہے نا، تو جیسے آپ صحن میں بیٹھے ہیں، اس زمانے میں صرف کعبے کا کمرہ ہی تھا، تو آگے پہاڑی وہ صفائی سے کوئی ہو جاتی تھی، وہیں پہ آ کے سب وادی کے دامن میں بیٹھ جاتے تھے، تو وہاں پر سب بیٹھے تھے، آپ بھی بیٹھے تھے. تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ حبل پر چڑھاوا چڑھایا گیا اور لوگوں میں وہ کھانا بانٹا گیا. سب نے کھایا سوائے 2 لوگوں کو، ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بندے پیچھے بندہ تھے اسا حال بندہ. ہاں جی، زید بن عمر بن نفیل. اتنی بار میں نے آپ سے زید بن عمر بن نفیل کو بیان کیا ہے اور یہ حدیث ہر دفعہ سنائی آپ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، لیکن یہ بات زید بن عمر بن نفیل کی خصوصیت میں ہے یا پھر ہمارے نبی کی. تو کہتے ہیں سب نے کھایا. اب پتہ نہیں سب میں اس وقت ابو بکر تھے کہ نہیں تھے، پوجا کبھی نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اور زید بن عمر بن نفیل نے نہیں کھایا. تو پھر ان کا اعزاز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ زید بن عمر بن نفیل کا کیا ہوگا. ذرا سعید بن زید ان کے بیٹے تھے، انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا وہ تو ایک علیحدہ امت بنا کے اٹھائے جائیں. تو آج جو جا کے چڑھاتے ہیں نا درگاہوں کے اوپر دودھ اور کھانے اور پھر وہاں سے لے کر چوم چوم کر کھاتے ہیں، تو پھر یہ کون سی امت میں بچ جائیں گے؟ یہ سب شرک ہے، سب شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 31 فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال ایسے ہے گویا وہ آسمان سے گرا، اب یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر جھٹک کر پھینک آئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. ایک سیڑھی سے گر جائے نا، ایک سیڑھی سے، پوری سیڑھی کی بات نہیں کر رہی، ایک سیڑھی سے پیر پھسل جائے
تو کیسی چوٹ آتی ہے. تو آسمان سے گرنا صرف مثال کی بات ہے جی. یعنی اللہ کہتے جیسے اس کا کچھ نہیں بچنا نا، شرک کرنے والے کا کچھ نہیں بچنا. کسی کی نظر میں گر کر دوبارہ مقام بنانا بہت مشکل ہے جی. تو جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. ہاں پھر بھی راستہ کھلا ہے، شرک چھوڑ دے گا نا، توبہ کر لے گا، اللہ اس کو محبوب بنا دے. اس کی بہترین مثال کون لوگ ہیں ہمارے سامنے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین. ہر نبی کے صحابی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خصوصیت کے ساتھ عمر سے بڑی کیا مثال ہوگی. کیسا عمر جب تک اپنے پہلے دین کو حق سمجھتے تھے، جو ان کا زمانہ جاہلیت تھا، تو کیسے ڈنڈا پکڑ کے کھڑے تھے. اور پھر جو مسلمان ہوئے ہیں تو پھر عمر نہیں رہے، پھر فاروق اعظم ہو گئے. اب دیکھیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 113. پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کے لیے اتنا بھی جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ جہنم میں. تو دیکھیں جی، شرک تو شرک رہے گا نا، نام بدل دینے سے شرک تھوڑی بدل جائے گا. تو اسی وجہ سے شرک وہ مصیبت ہے جس سے میں سختی سے آپ کو آگاہ کر رہی ہوں، بار بار کر رہی ہوں. ہم نے کسی پر فتوے نہیں لگانے، لیکن ہم دعا کریں گے بھی نا، مشرک کے لیے قبول نہیں ہوگی. ایک دیہاتی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگے کہ میرا باپ جو تھا نا بہت صلہ رحمی کرتا تھا، بہت نیک اعمال تھے، یہ اعمال تھے، یہ اعمال تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، مر گیا تھا. تو ساری انہوں نے نیک اعمال گنائے، تو کہنے لگے کہ اب مر گیا ہے تو اب وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ میں. تو اس نے کہا، اس بندے نے کہا، اس کو دکھ ہوا، تو کہنے لگا اللہ کے رسول پھر آپ کے والد کہاں؟ ٹھیک ہے، اب جواب دیں آپ نے پہلے. انہوں نے کہا میرا باپ تیرا باپ دونوں. جی بتائیں ہوئی تھی یہ پڑھ کے. بتائیں نہیں. اب آپ کے ایمان کا امتحان ہے، میرے سامنے تو کتاب ہے نا، میں تو نہیں سناؤں گی آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما مررت بقبر مشرکین فبشرہ بالنار. تم جب بھی کسی مشرک کی قبر سے گزرو اسے جہنم کی بشارت دو. بشارت تنزن کہا گیا نا، جیسے قرآن کہتا ہے نا. آپ نے کیوں وضاحت سے نہیں کہا؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا. آپ کو پتا تھا، آپ کی تو پیدائش سے پہلے عبداللہ مر گئے تھے. لہٰذا عباس کہتے ہیں کہ میں عبداللہ کو دیکھا کرتا کہ جب وہ کعبے کا طواف کرتا تو آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں مانگتا. تو کئی لوگ موحد تھے نا، زید بن عمر بن نفیل نہیں تھے. لہٰذا آپ کے والد کے بارے میں یہ بات عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹ ہوئی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اگر موحد تھے تو بخش دیے جائیں گے، موحد نہیں تھے تو نہیں بخشے جائیں گے. آپ کی والدہ کے بارے میں کنفرم کہ وہ شرک پر مری، اور سبب آپ ہی کی حدیث ہے جو میں آپ کو شیئر بھی کر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، موتا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ کو کہا تم لوگ خیمے لگاؤ تو میں بھی آتا ہوں. تو نشیب کی طرف چلے گئے اپنی والدہ کی قبر پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے 6 سال کے جب والدہ فوت ہوئی ہیں، تو ساتھ ہی تھے تو دفن ہوئی تھی تو پتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور کچھ دیر بعد صحابہ جب آپ نہیں آئے تو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے کچھ صحابی. تو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو وہ بھی رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سمجھی تو آپ نے کہا تم کیوں روئے؟ انہوں نے کہا جی آپ رو رہے تو ہم گھبرا گئے. آپ نے کہا شاید امت پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ہم بھی پریشان روئے. آپ نے کہا نہیں یہ بات نہیں، یہ میری ماں کی قبر ہے. میں نے اللہ سے قبر پر آنے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی. اور جب میں نے اپنی اللہ سے اجازت مانگی کہ اماں کی مغفرت کی دعا کر لوں تو اللہ نے مجھے منع کر دیا. تو اس خیال سے کہ میری ماں پر عذاب ہو رہا ہے مجھے رونا آ گیا، میں تو اس لیے رویا. اور یہ جو بتائی جاتی ہے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے نکال کر کلمہ پڑھایا، یہ بالکل فیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور علامہ ابن کثیر اتنی عمدہ بات لکھتے ہیں اس پر کہ وہ کہتے ہیں بڑی بحث ہوتی ہے اس روایت کو لے کر. بات صرف اتنی ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو کوئی بحث ہی نہیں تھی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مان لیتے. لیکن چونکہ یہ روایت ثابت نہیں ہے
تو یہ مردود ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کوئی سند نہیں ہے. اس پر باقاعدہ احمد رضا خان صاحب نے ایک بکلیٹ لکھا ہے اور بڑی بحث اس پر ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بڑے وہ زور و شور سے کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی, اور نہ ہی کوئی حدیث ہے. یہ وہی موضوعات میں سے نکال کر تو ان لوگوں نے اس کو ہمارے درمیان ایک وجہ فساد بنایا. باقی کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جداد کا؟ جو موحد تھا وہ بخشا جائے گا, جو مشرک تھا وہ سزا پائے. سادہ بات. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ذنب اعظم عند اللہ, اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت جلال اللہ ندا وهو خلق, تو اللہ کے ساتھ ند بنایا حالانکہ اللہ نے تجھے بنایا. تو دیکھ لیں یہ ندی بناتے ہیں نا, یہ بیٹا دے دے گا, وہ رزق دے دے گا, یہ مراد پوری کر دے گا, وہ اللہ سے بچا لے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے فرمایا وما ہن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے, ان کے یہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, پھر جادو, ناحق قتل, سود, ہلاک کرنے والا گناہ ہے نا. اور سب یہ کہتے ہیں نا ہم کیا کریں, ہم فلسطینیوں کی مدد کیسے کریں؟ فلسطین کی کیا, پورے عالم اسلام کی مدد کریں جی. صرف فلسطین غلام نہیں ہے, ہم سارے غلام ہیں, تبھی تو سارے منہ میں چوسنیاں ڈال کے بیٹھے بول رہے کوئی. وہ جیسے بچے کے منہ میں چوسنی ڈال دو نا تو وہ رونا بند کر دیتا ہے, وہ ہمارے منہ میں چوسنیاں ڈالی ہوئی ہیں, سارے بیٹھے ہوئے آرام سے. سارا عالم اسلام غلام ہے یہود کا, تو یہود سے جان چھڑانی ہے, بڑا آسان حل ہے. دیو کی جان کس میں ہوتی ہے؟ طوطے میں. یہود کی جان ہے سود میں. سود کو ختم کر دو, یہود اپنی موتاب مر جائیں گے. سود کو ختم کر دو. یہود کی ساری طاقت سود میں ہے, انہوں نے سود کے ذریعے دنیا کو یوں لپیٹے میں لیا اور کچھ نہیں ہے. آج تک کسی ملک پر حملہ کیا اسرائیل نے جا کر؟ کہیں کوئی اور ایسی چیز کی ہو سوائے فلسطین کی؟ کچھ نہیں کیا نا انہوں نے. تو کیسے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے؟ جہاں دل چاہتے وہ امریکہ کو نچاتا پھرتا. کیسے؟ سود کو ختم کر دیں, یہود اپنی موت آپ مر جائیں گے, اسرائیل خود ختم ہو جائے. لیکن وہاں پر تو پھر فتوی آ جاتے ہیں 100 عالموں کے دستخط شدہ کہ جی بینک کی نوکری حلال ہے نا. نبی کی حدیث پیچھے 100 عالموں کے دستخط صحیح, اور دستخط شدہ فتوی آ جاتے ہیں. پھر وہی میں کہوں گی 100 عالموں کے دستخط, یہ بھی نیا فیشن ہے. کس بات پر جی؟ کہ بہبود قومی بچت اور بہبود کیا سرٹیفکیٹ, نہیں بہبود آبادی نہیں, بہبود سرٹیفکیٹ اور جو ہے قومی بچت, اس کے اوپر جو آپ منافع لیتے ہیں, یعنی حکومت جو سود دیتی ہے وہ حلال ہے. حکومت کی نواز شریف کو سود لا کے دینی جڑتا وہ حلال ہے, لانی دے پھر ہم کو یعنی قصہ یہ بناتے ہیں نا. گاندھی صاحب بھی کہتے ہیں, لیکن صرف گاندھی اکیلے نہیں ہیں, بہت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی غریب سے لینا سود حرام ہے, امیر سے لیا تو حلال ہے. پہلی بات تو یہ لکھا کہاں ہے؟ بالکل صحیح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹنگوش کی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیڑے امیرہ کو سود لیندے نے؟ امیر جنہوں نے کروڑوں میں قرضہ لیا انہوں نے تو آج تک کوئی بینکوں کو پے بھی نہیں کیا. قرض تو پے وہ کرتا ہے بیچارہ جس نے 2 لاکھ لیا, 4 لاکھ لیا, 10 لاکھ لیا. غریب تاڑے میرے من پر گا. بالکل جی. تو سوال یہ ہے کہ غریبوں سے ہی لے کر واپس دیتے ہیں کون سے امیر؟ اور ویسے بھی حرام حرام ہے. اگر آپ کا غریب بھائی آپ کے لیے وائن کی بوتل لے آئے تو حرام, اور امیر لے آئے تو حلال. مکہ میں جاؤ تو حرام, امریکہ جاؤ تو حلال نہیں. تو پھر کہانیاں کیوں سناندے؟ سودی نظام ہی حرام ہے, کیونکہ سود میں بنیادی بات کیا ہے؟ سود میں بنیادی بات یہ ہے کہ سود پر کا پیسہ لگانے والا انویسٹر ساری قوم کو ہولڈ کرتا ہے, جیسے اس وقت یہود پوری دنیا کو ہولڈ کر. امریکی حکومت جب ان سے قرضہ لیتی ہے نا 6 برادرز کمپنیز سے, تو ان کی منمانی شرائط پر لیتی ہے, جیسے ہم آئی ایم ایف سے ان کی منمانی شرائط پر لیتے ہیں.
تو ان کی منمانی شرائط پر لیتی ہے. اور یہ بات اب جو سمجھ آ گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو امریکہ اور یورپ کے سیریس ماہرین معاشیات ہیں وہ تو پٹتے ہیں کہ انہوں نے بینکنگ سسٹم چلا کر سود کے ذریعے ہماری اکانومی، ہماری حکومت ہائی جیک کر لیا، ہم ان کے غلام بنے ہوئے. اور یہی سچ ہے. تو اللہ نے اس کو اسی لیے حرام کیا ہے. اور آج وہ وقت ہے ہم پر کہ مسلمان جو ہے نا اس کے حق میں فتوے لاتے پھرتے ہیں، پھر وضاحتیں دیتے ہیں. ایون محمد علی مرزا صاحب عقائد کے اعتبار سے بہت صحیح بندے ہیں، سود کے بارے میں بھی ان کی رائے صحیح ہے، مگر غامدی صاحب کی حمایت میں وہ کہنے لگے، ان سے سوال کیا گیا نا تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ جو حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے عالم ہوں گے جو سود اور زنا اور شراب کو حلال کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا تم پر کہ تمہارے درمیان ایسے علماء ہوں گے جو سود، موسیقی اور زنا کو حلال کریں گے. تو موسیقی اور سود کو تو یہ بھی کرتے ہیں غامدی صاحب بھی. اب اس بات پر جو ہے وہ پھر کہنے لگے کہ نہیں یوں ہوں، یہ آئیں بائیں شائیں نہیں ہوگی، جو گل جسے تو پوری آندھی جے پھر آندھی جے، پھر کسی کے لیے یوں نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے، نہیں زنا کے بارے میں بالکل نہیں کوئی بات کی غامدی صاحب نے کبھی، کلیئر ہے اس کے بارے میں، لیکن موسیقی اور سود کے بارے میں وہ یہ حلت والی باتیں لاتے ہیں. جو جہاں جو غلط ہے وہ وہاں غلط ہے، جہاں میں غلط ہوں میں بھی غلط ہوں. آپ نے بتایا سات نام سے بچوں چار بتائیں آپ نے. اگر آپ مجھے موقع دیتی تو میں آگے بتانے والی نہیں. سود پر بات کرنے لگ گئے نا. تو سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا اور پاک دامن غافل مومنہ عورتوں پر الزام لگانا. تو باقی گناہ تو خیر ذرا نسبتاً کم ہے، سود والا بہت عام ہے ہمارے یہاں، شرک تو بہت ہی عام ہے، اور ایک دوسرے پر الزام لگانا ہم نے بڑا ہلکا لیا. یہ وہ الزام ہو رہا ہے بد کرداری کا الزام. ٹھیک ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذن سمعه من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم. اذیت اور تکلیف کی بات سن کر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ ہے. مشرک کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ انہیں عافیت دیتا ہے اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے. سب سے زیادہ رحم اللہ اس وقت پاکستان میں کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اور نعرے لگائے گئے تھے اجتماعی طور پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور سب سے زیادہ شرک مسلمان آج پاکستان میں کر رہے ہیں. پھر بھی اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، پھر بھی اللہ ہمیں عافیت دے رہا ہے، پھر بھی اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی. سبحان اللہ. یہ وہ رب ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزرا قطرۃ وغبرۃ. قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے باپ سے ملیں گے تو اس کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی، غبار ہوگا. فیقول لہ ابراہیم، ابراہیم ان سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصمنی، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری بات کیوں نہ جھٹلائیں، میری بات کی مخالفت نہ کریں. فیقول، تو وہ کہے گا فالیوم لا اوصیک، آج میں تیری مخالفت نہیں کرتا ابراہیم، آج میں تیری بات مانتا ہوں. فیقول ابراہیم، تو ابراہیم کہیں گے یا رب، یا رب انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فای خزی اخزی من ابعد. ابراہیم کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی میرے لیے کہ آج میرے باپ کو تیری رحمت حاصل نہ ہو، تیری رحمت سے دور رہے. دعا کریں. فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ابراہیم. ثم یقال، پھر اللہ فرمائیں گے یا ابراہیم ما تحت رجلیک، ابراہیم تیرے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے دیکھ. فینظر فاذا ہوا بدیخ ملتطف فیؤخذ بقرائمہ فیلقى فی النار. تو وہ دیکھیں گے تو ایک ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتڑا وہاں پڑا ہوگا اور اسے اس کے پیروں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ بائیں جانب دیکھو. جب وہ دیکھیں گے، روایت پوری یہی ہے، بس اتنا کہ وہ بائیں جانب دیکھیں گے تو وہاں ایک سیاہ بجو کھڑا ہوگا جسے پچھلی ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ یا تو کسی جانور کی شکل میں
हलक कटा हुआ, मरा हुआ नहीं, यानी कि हलक कटा हुआ वो पड़ा होगा, जिसे जहन्नुम में फेंका जाएगा, या फिर वो बिज्जू की शक्ल में मसख किया जाएगा और उसे जहन्नुम में फेंका जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसमें बात क्या है कि नबी की कराबतदारी, रिश्तेदारी भी नफा लेगी। इससे बड़ा रिश्ता क्या होगा बाप बेटे का। हाँ हाँ बिल्कुल, हज के मौके पर कहा था, अलल ऐलान कहा था हज के मौके पर, खुतबे में आपने कहा था, या फातिमा तुम मेरी बेटी हो, इस गुमान में मत रहना, दुनिया की दौलत में से जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा, कयामत के दिन में तुम्हारे काम नहीं आ सकता, ई मिली अमल करती रहना, अमल क्या है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तियों में सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा, वो आग की जूतियां पहने होंगे जिससे उनका दिमाग खोल रहा होगा। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफक़ुन अलैह। यानी कि जहन्नुम से निकल नहीं सकते। हाँ, उन्होंने जो बड़ी खिदमात की है उनका अजाब कदरे हल्का कर दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बस यही नफा हो सकता है। माना यही है